اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آج کا ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جو شاید تھوڑا سا ٹچی ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک ہے لیٹ سٹنگ کا۔ اچھا، میں جیسے میں ملٹی نیشنل میں نے کافی زمانہ کام کیا، تو جب میں ہیڈ آفس میں بھی دیکھتا تھا وہاں پہ، اور لوکل آفس میں بھی دیکھتا تھا، لیٹ سٹنگ کا رواج نہیں تھا۔ ہیڈ آفس میں تو بالکل ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نارملی لوگ آفس کی ٹرانسپورٹ پہ جاتے تھے، اسی پہ آتے تھے، اسی پہ جاتے تھے، تو ٹرانسپورٹ تو وقت پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور لوگ بیٹھنے لگ جاتے تھے۔ تو اگر لیٹ سے 100 میں سے 90 لوگ بیٹھ گئے ہیں اور 10 لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں بڑا مصروف ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا، تو وہ جو لوگ ہیں نا ان کو بڑا سخت برا بھلا کہتے تھے کہ یار آپ وقت پہ کام نہیں کر سکتے اپنا، ہمیں کیوں لیٹ کروا رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے ایک ٹرینڈ تھا کہ سب لوگ جلدی چلے جائیں گے، یہ جلدی سے مراد یہ وقت پہ چلے جائیں گے۔ پھر ذرا جب ادھر کو آئے، جب ہم لوکل انڈسٹری میں آئے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ پھر گاڑیوں کا رواج عام ہو گیا۔ اس سے پہلے تو کارپوریٹ اتنی گاڑیاں دیتے نہیں تھے، پھر انہوں نے ہر کسی کو گاڑیاں دینی شروع کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو ڈپٹی مینیجر ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی گاڑی مل جائے گی، مینیجر بنیں گے تو اس سے بڑی مل جائے گی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو گاڑیوں کی بھی لائنیں ماشاءاللہ لگ گئیں۔ تو پھر یہ بھی توقع ہو گئی کہ اب تو کوئی جلدی تو نہیں ہے کسی کو، تو اب دیر تک بھی بیٹھ سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو رک سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ بات شروع کر لی، اور پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ اچھا وہ 5 بجے نہیں جاتا، وہ 6 بجے جاتا ہے، میں 6:30 بجے جاؤں گا، وہ 7 بجے جاتا ہے، میں 8 بجے جاؤں گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں زیادہ کام کرتا ہوں۔ اور میں نے بہت دیکھا کہ لوگوں نے صرف اس کمپٹیشن میں دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا، اور رات کے 9 بجے ای میل فرما رہے ہیں۔ اس پہ ٹائم تو آتا ہے ای میل پہ، اور وہ ای میل فرما رہے ہیں، اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ رات 9 بجے تک دفتر میں تھے، بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ۔ پھر وہ باتوں میں کہہ بھی دیتے تھے بس میں دیکھیں جی میں تو رات 10 بجے نکلا، تو بس پھر جاتے جاتے یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو وہ اس قسم کی گفتگو بھی چلتی تھی۔ پھر تو اب ایک تمغہ بن گیا لیٹ سٹنگ کا۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی جاب اتنی زیادہ اس میں کام ہے کہ 5 بجے مکمل نہیں ہو سکتا، یا 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا، اور 4-5 گھنٹے ڈیلی ایکسٹرا لگانے کی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر واقعی جاب اتنی بڑی ہے کہ وہ 1.5 دن میں پوری ہوتی ہے، تو پھر اس کی جگہ ایک نیا بندہ اس کے لیے ایڈیشنلی آئے گا۔ ایکچولی یہ 1.5 دن کی جاب نہیں ہے، اس بیچ میں ٹائم ویسٹرز ہیں۔ وہ جو 8 گھنٹے ایکچوئل ایلوکیٹڈ ہیں، اس میں شاید 2-3-4 گھنٹے ہر روز ویسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ان نیسیسریلی خرچ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ویسٹ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے، وہ کوئی ڈسکشن ہوگی، وہ کوئی میٹنگز ہوں گی، کوئی فلاں ہوگا، کوئی ویسے ہی کوئی نئی کارروائی شروع ہو جائے گی، کوئی ایکٹیویٹی آ جائے گی، تو وہ اس وجہ سے وہ دن کے 3-4 گھنٹے چونکہ ادھر ضائع ہو جاتے ہیں معذرت میں پھر ضائع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، خرچ ہو جاتے ہیں، چلیے، تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ کو وہ 4 گھنٹے بعد میں بیٹھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ ہے اس کی۔ پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور ایسی جگہوں پہ کچھ ایسا ہے کہ دن میں پروٹوکالز چل رہی ہیں، فلاں ہے، وہ آ گیا، وہ چلا گیا، اس کو چائے پلا دی، اس سے چائے پی لی، تو کرتے کراتے ایکچولی کام کا ٹائم ہی شام کو شروع ہوتا ہے۔ تو پھر بڑے افسران جو ہیں ماشاءاللہ وہ پھر رات کو بیٹھتے ہیں 9-10 بجے تک، اور کام انہوں نے کچھ تو کام کرنا ہی ہے نا، تو لہٰذا وہ پھر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، جو کچھ اور کاڈر کے امپلائیز ہیں، ان میں سے کچھ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ گھر جانا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی قید گھر میں بنتی نہیں ہے، اس لیے وہ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس کے 2 فائدے ہیں، اگر کہیں پہ اوور ٹائم کا کوئی پاسبلٹی ہے تو اوور ٹائم بھی مل جاتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک نمبر بھی بنتے ہیں کہ ہاں جی بڑا محنتی آدمی ہے، ہر روز 3-4 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھتا ہے جی۔ اس کی ریالٹی میں کوئی نہیں جاتا کہ یہ کمپیٹنٹ ہے یا نالائق ہے کہ 4 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھنے پڑتے ہیں۔ بہت تھوڑی سخت گفتگو۔ اچھا، پھر ایک وہ پبلک بھی ہے کہ ان کو بھی میں جانتا ہوں، دیکھا ہے میں نے ان کو بھی، جو صرف اس لیے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ گرمیوں میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹنگ ہوتی ہے، گھروں میں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، یا گھروں میں یہ فیسلٹیز اویلیبل کریں تو بڑی کاسٹ ہے اس کی۔ گھر والوں کا کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا، ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جیسے بھی گزارا کر لیں وہ کر لیں گے، تو میں تو یہاں بیٹھ کے اچھا وقت گزار سکتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے 5 بجے جانے کی، 9-10 بجے چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں گے آرام سے، جو بھی ہوگا۔
تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی۔ اچھا آپ کو لگے گا، اور یہ صحیح لگے گا، میں واقعی لیٹ سٹنگ کے سخت خلاف ہوں، unless it is really necessary، اور وہ بالکل ہوتا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، آپ کو مہینے میں 2-4 دفعہ شاید ضرورت پڑ جائے گی، کچھ ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں، کلوزنگ ہوتی ہے، نئے بجٹ بن رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کو لگانے میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 5 بجے ہے تو 5 بجے ہر صورت جانا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر روز رات کو 9 بجے جانا ہے، یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ غلط ہے، بلکہ یہ زیادہ غلط ہے۔ تو میں بہرحال میں اس کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ، میں بہت ووکل بھی ہوں اور ہمیشہ سے ہوں، بہت لوگوں کو میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ آپ سے میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ لیٹ سٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ضرور کیجیے۔ یعنی یہ سختی مت کیجیے کہ جی نہیں میں تو نہیں کروں گا لیٹ سٹنگ، یہ مت کیجیے، ضرورت ہے ضرور کیجیے، فالتو مت کیجیے۔ اور اپنا کام جو ہے نا وہ صرف لیٹ سٹنگ سے شو نہیں ہوگا، کام تو کام سے شو ہوگا، پرفارمنس تو خود پہ بتائے گی نا کہ پرفارمنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے۔ ایک ملٹی نیشنل ہوا کرتی تھی، وہ کسی زمانے میں ان کی میٹنگز کے بارے میں یہ بڑا ذکر تھا، میں نے تو کبھی کام نہیں کیا وہاں، کہ رات 2-2 3-3 بجے تک میٹنگ چلتی تھی۔ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے؟ یعنی صبح سے آپ 9 بجے سے شروع ہوئے ہیں اور رات کے 2 بجے اگر آپ میٹنگ لے کے چل رہے ہیں تو لوگوں کی آؤٹ پٹ کیا رہ گئی ہے اس میں، ان کے دماغ کیا بچ گئے ہیں باقی، اور وہ کیا ایبزارب کریں گے اور کیا وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ سوائے اس کے کہ یہ بالکل ایک ڈرامے بازی ہے معذرت کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہرحال اسی لیے بہرحال کمپنی بھی لپٹ گئی، پھر وہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ لپٹ ہی جاتے ہیں آخر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاجک، کام جو چاہیے ضرور کیجئے، جس دن آپ کو رات 12 بجے تک بیٹھنا بیٹھیے، لیکن فالتو مت بیٹھیے، اور وقت ضائع نہ اپنا کیجئے نہ دوسروں کا کیجئے کہ دن میں تو آپ بھٹکتے رہیں، اس کے بعد بیٹھ گئے، اس سے گپ لگا لی، اس سے کر لیا، اور 5 بجے کام کرنے بیٹھ گئے اب دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں جی چھٹی ہو گئی ہے میں تو کام پہ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بہت اعلیٰ بات نہیں ہے، پکڑی جاتی ہے، جلدی سمجھ آ جاتی ہے، 2-4 دن تو آپ کسی کو یہ امپریشن دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بات پکڑی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے ضرور کیجئے، اور اپنے آپ کو فکسیٹڈ مت رکھیے، وقت پہ بھی چلے جائیے، لیٹ بھی چلے جائیے، جیسے جیسے ضرورت ہو ویسے اپنے آپ کو اس کے مطابق لے کے چلیے، فالتو زبردستی بلا وجہ کوئی کام مت کیجیے۔ یہ میرا ان دی اینڈ باٹم لائن۔ دیکھیے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹ سٹنگ کے جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی فیملی لائف، آپ کی پرسنل لائف دونوں بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر روز رات کے 12 بجے جا رہے ہیں پھر کہیں کہ دیکھو نا جی میں ویکینڈ تو آپ کے پاس ہوتا ہوں نا، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ویکینڈ ہوتے ہیں تو، لیکن یہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہے۔ آئی مین یو آر پارٹ آف دی فیملی، اور اگر آپ ماشاء اللہ یو آر فادر، آپ کے بچے ہیں، وائف ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کی ایک ذمہ داری ہے پھر آپ کی ان کو لے کے چلنا ساتھ میں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے، دیکھتے نہیں میں رات دن محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے تو کماتا ہوں اور کس کے لیے کرتا ہوں ساری مشقت میں، تو لہٰذا مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں جب مرضی آؤں۔ تو یہ ذرا گفتگو تھوڑی اس کے کچھ اور ریزنز بھی ہیں اس کے پیچھے جن کی میں بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ آخری بات میری یہ ہے کہ اس کا بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کی لیٹ سٹنگ آپ کی زندگی پرسنل لائف کو کیسے افیکٹ کرتی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔